اب اگلے دن تمام رشتہ دار اپنے مرحوم کی قبر کے اوپر جاتے ہیں زیارت قبر کے لیے. تو تھوڑا سا اس کا تذکرہ کہ اگلے دن ان جانے والوں کی کیا ذمہ داری ہے. بس ہم وہ ذمہ داری بیان کریں گے تھوڑی دیر میں اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیلات میں چلے جائیں گے. پیغمبر اسلام اس بات کی بہت تاکید فرماتے تھے کہ قبور کی زیارت کے لیے زیادہ سے زیادہ جاؤ کیونکہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے. ان کو جا کر سلام کرو قبر کے مردوں کو کیونکہ یہ تمہارے لیے درس عبرت کا باعث ہے. الخصوص اپنے والدین کی قبر کے اوپر جانا الخصوص یا والدین میں سے کوئی ایک بھی اگر انتقال کر گیا ہو اس کی قبر پہ جانا یہ نہ صرف کہ گناہوں کی بخشش کا باعث ہے بلکہ فقط والدین کی قبر پر جانے کی وجہ سے ہی اس بیٹے کو صالح شمار کر لیا جاتا ہے. یہ نیک بیٹا ہے, یہ نیک بیٹی ہے, اس کو شمار خود بخود کر لیا جاتا ہے. یعنی صرف ایک ایسی چیز نہیں کہ ہم گھر بیٹھ کے بھی بہت سارے نیک اعمال ان کے لیے کر سکتے ہیں, نہیں, اس کی الگ سے تاکید ہے کہ ان کی قبر کے اوپر جایا جائے اور باقاعدہ جو دعا کسی جگہ جا کر قبول نہ ہو رہی ہو وہ اپنے والدین کی قبر پر جا کر دعا کی جائے. تو بہت ساری روایت میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ والدین کی قبر پر جانے کی وجہ سے کیسی دعا کیوں نہ ہو وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے. اگر والدین ماشاءاللہ حیات ہوں تو اپنے دادا دادی نانا نانی کسی اور رشتہ دار کی قبر پہ وہاں جا کے وہ بھی سب بھی والدین شمار ہوتے ہیں. اچھا, چھٹے امام یہ بات بھی بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہم سے نیکی پر قادر نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے محبوں اور موالیوں کے ساتھ نیکی سے پیش آئے. اسے بالکل وہی ثواب ملے گا جو ہمارے ساتھ نیکی کا ثواب. اچھا, جو پھر فرماتے چھٹے امام جو ہماری زیارت کی قدرت نہ رکھتا ہو, بہت سے لوگوں کے وسائل نہیں ہوتے زیارت پہ جانے کے لیے, جو ہماری زیارت پہ قدرت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے نیک اور محبوں اور موالیوں کی زیارت کرے, ہم سے محبت کرنے والوں کی زیارت کرے, ان کی قبروں پر جائے, ہماری زیارت کا خود بخود اس کو ثواب حاصل ہو جائے گا. تو اگر کوئی شخص ائمہ کے روزوں کی زیارت کے وسائل نہیں رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ صالح مومنین کے قبور کی زیارت کرے, اسے وہی ثواب ملے گا امام فرماتے ہیں جو کہ ہمارے روزے کی زیارت کا ثواب. اور یہاں تک یہ بات بیان کی گئی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ امام عرش اعظم پر ہیں لیکن ان کی نظر مبارک اپنی مجلس اعضاء میں شریک لوگوں اور ان کی قبر کی زیارت کرنے والوں کے اوپر. اگرچہ امام عرش اعظم پر فائز ہیں لیکن ان کی نگاہ ان کی مجلس اعضاء میں شریک لوگوں کے اوپر ہے اور ان کی قبر کی زیارت کرنے والوں کے لیے. اور شہید دست غیب تو یہاں تک کہتے تھے کہ اصل میں امام حسین اور اولاد زہرا کے قبور ان کے شیعوں کے دلوں میں, کہ ادھر ان کا نام آیا اور ادھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اچھا, اب ایک سوال ایک راوی نے امام سے پوچھا اور یہ دماغ میں ایک سوال بھی اٹھتا ہے. محمد ابن مسلم چھٹے امام سے پوچھتے کہ مولا جب ہم قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کیا یہ جو مردے ہیں یہ اس سے باخبر ہوتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ امام نے فرمایا ای واللہ, ہاں خدا کی قسم وہ اس بات انہم لیعلمون بکم, وہ اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ تم ان سے ملنے کے لیے آئے ہو. وَيَفْرَحُونَ بِكُمْ, اور وہ اس بات سے انتہائی خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں کہ تم ان سے ملنے آئے ہو. وَيَسْتَانِسُونَ إِلَيْكُمْ, اور وہ اس بات سے مانوس ہو کر خوشی حاصل کرتے ہیں, تم سے مانوس ہو کر خوشی حاصل کرتے ہیں کہ تم آئے ہو. وسائل الشیعہ میں باقاعدہ یہ روایت, اور خود ایک روایت تو وصیت کرتا ہوں اور تم یہ بات پلے باندھ لو, خدا تم کو اس کا فائدہ دے گا. وہ کیا ہے کہ قبرستان کی ہمسائیگی اختیار کرو, یعنی دوسرے الفاظ میں کہ قبرستان اکثر جایا کرو. آخرت کو تم اس بہانے یاد رکھو گے, دن میں بھی چلے جایا کرو, لیکن یہ بات یاد رکھو کہ رات کو قبرستان نہ جایا کرنا. مستدرک الوسائل کے اندر روایت ہے. اس بنا پر اکثر علماء نے عام مومنین کی زیارت, قبور کی زیارت کو رات کے وقت مکروہ قرار دیا, پیغمبر اسلام کی کیونکہ ممانعت تھی. البتہ معصومین کے روزوں کی زیارت وہ تو ہر وقت مستحب ہے, یعنی چاہے رات ہو چاہے دن ہو. اچھا, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ اپنے رشتہ دار کی قبر پہ جانا ہے, کب جائیں؟ دیکھیے ویسے تو ہر وقت جا سکتے ہیں, یعنی کسی بھی دن چلے جائیں,
لیکن خاص طور پر پیر کے دن اور جمعرات کے دن ذرا تاکید آئی. ایک تاکید جمعے کے دن کی بھی آئی ہے لیکن پیر اور جمعرات کی تاکید بھی ہے. اچھا جو وقت کون سا ہونا چاہیے جانے کے لیے؟ جمعرات کے دن تو عصر کا وقت ہونا چاہیے. عصر کا جو وقت فضیلت ہے وہ ہونا چاہیے جو آپ کے دماغ میں ہوگا کہ عصر کا وقت فضیلت کب شروع ہوتا ہے. اور ہفتے کے دن بھی تاکید آئی ہے اور ہفتے کے دن صبح کے وقت جانے کی تاکید آئی ہے. باقاعدہ عروۃ الوثقیٰ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ہفتے کے دن صبح کو جائے. اچھا کون لوگ جائیں؟ ہماری فقہ کے مطابق مرد اور عورتوں دونوں کے لیے قبرستان جانا مستحب ہے، دونوں کے لیے. البتہ عورتوں میں بس دو احتیاطیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، اور صبر و تحمل کا اگر مظاہرہ کریں تو پھر عورتوں کے لیے جانے کی اجازت ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اپنے پردے اور عفت کا مکمل خیال رکھتے ہوئے جائیں. اگر وہاں جا کے بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور اس قسم کے کلمات کہے جا رہے ہیں تو پھر عورتوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہاں جائیں. لیکن بہرحال جس طریقے سے وہابیوں وغیرہ کا نظریہ ہے، ہماری فقہ کا یہ نظریہ نہیں ہے. عورتوں کے لیے بھی قبرستان جانا مستحب ہے اور مردوں کے لیے بھی. اچھا قبرستان جا کر کریں کیا؟ تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر مردوں کو سلام کریں. سلام کرنے کے بھی کئی طریقے روایات میں بیان ہوئے. السلام علی اہل الدیار من المؤمنین، یہ ایک سلام ہے جو کہ وہاں جا کر مردوں کو کیا جاتا ہے. سلام ہو اس سرزمین کے رہنے والے مومنین پر، خدا تم سے پہلے آنے والوں اور تمہارے بعد آنے والوں پر بھی رحمت نازل کرے، اور انشاءاللہ ہم بھی جلد تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں. یعنی یہ جملہ جا کر ان کو مردوں کو مخاطب کر کے کہے. یہ بھی عروہ کے اندر باقاعدہ یہ پورا سلام لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو کس انداز میں جا کر سلام کریں. اچھا جب قبر کی نزدیک پہنچ جائیں تو اس وقت بھی کیا پوزیشن آپ کی ہونی چاہیے، اس کی بھی خاص بات بتائی گئی. قبر کے قریب بیٹھنا مستحب ہے، کھڑے ہونا بھی البتہ جائز ہے. بیٹھنا مستحب ہے، کھڑے ہونا جائز ہے. اچھا بہتر یہ ہے اور مستحب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر قبر کی زیارت کی جائے. اچھا ہاتھ کو قبر کے اوپر رکھا جائے اور جتنی بھی پڑھنے والی چیزیں وہ قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھی جائیں. اس کی بڑی تاکید آئی. کیا پڑھیں؟ اب اس کے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ سورہ قدر کو 7 مرتبہ پڑھنا بہت ہی تاکید رکھتا ہے. سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. 8ویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو مومن بھی قبر کی زیارت کے وقت 7 مرتبہ اس سورہ کو پڑھے گا، پروردگار اس مردے کو اور زیارت کے لیے آنے والے دونوں افراد کو بخش دے گا. 7 مرتبہ جو شخص بھی سورہ قدر کی تلاوت کر دے گا. اچھا دوسری چیز سورہ قدر کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اس کا بہت ثواب ہے. اچھا اگر کوئی شخص آیت الکرسی کسی بھی مردے کے لیے پڑھ دے تو چاہے وہ مردہ کسی بھی جگہ دفن کیوں نہ ہو، اس کی قبر سے ایک نور ساطع ہوگا اور پروردگار عالم اس قبر کے مردے کو یہ بات بتائے گا کہ یہ آیت الکرسی کا ہدیہ تمہارے پاس فلاں مومن نے بھیجا اور اس سے اس نے خود بھی بہت فائدہ اٹھایا اور اس کے عوض ایک بہت زبردست قسم کا ایک ثواب بھی ملے گا. اور بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو ہر حرف آیت الکرسی کے بدلے جو کہ 75 حروف ہیں، خدا ایک فرشتے کو خلق کرے گا ہر حرف کے بدلے، اور جو کہ قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا پروردگار کے، اس کو پڑھنے کا ثواب اس آیت الکرسی کے پڑھنے والے قاری کو ملے گا. اچھا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ ابھی میں بیان کر بھی رہا ہوں، سورہ قدر تو 7 مرتبہ پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزیں ان کو 3 دفعہ پڑھنے کی تاکید. آیت الکرسی 3 دفعہ، سورہ الحمد 3 دفعہ، اس کے علاوہ سورہ یہ جو معوذتین قل اعوذ برب الناس اور فلق، ان کو بھی 3 دفعہ پڑھنے کی تاکید ہے. سورہ یاسین کو 3 دفعہ پڑھنے کی تاکید ہے. سورہ ملک کو 3 دفعہ پڑھنے کی تاکید ہے، اور کچھ مفاتی کے اندر بھی کچھ دعائیں. علی خصوص ایک بات اور دماغ میں رہے کہ ویسے تو تمام رشتہ داروں اور احباب کو جانے کی تاکید ہے مومنین کے قبور کے اوپر، لیکن علی خصوص جو سب سے قریبی ترین دوستوں کو قبر کے اوپر ضرور جائیں. روایت میں ہے پیغمبر اسلام کی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ انس مردے کو اپنے قریب ترین دوست کی موجودگی سے ہوتا ہے قبر پر. تو بہرحال یہ ایک چیز دماغ میں رہے تاکہ قریبی دوست اس بات سے غافل نہ ہو. برحمتك يا أرحم الراحمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.